اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسے حق ہے اس سے ڈرنے کا، اور خبردار نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس رکوع کی بالکل ابتدا میں جو خطاب فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور کیسا ڈرو کہ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ ایسی آیت مقدسہ ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام پکار اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہمارے بس میں نہیں، کہ فرمایا کہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ مستطعتم، یعنی جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، اس کے مطابق اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور یہ ڈرنا کب تک ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور خبردار نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی یہ ڈر اور یہ خوف انسان کے قلب میں ہمہ وقت موجود رہنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کو یہ پتہ نہیں کہ کون سی گھڑی، کون سا لمحہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہے، اور اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ تم اس حالت میں مرنا کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی کیا مطلب مسلمان ہو؟ تم اللہ کے احکام کی فرمانبرداری کرنے والے ہو۔ یعنی انسان پر جب موت طاری ہو تو ایسی حالت میں طاری ہو کہ وہ اپنے رب کی فرمانبرداری میں مصروف ہو۔ اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ انسان جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ ایک شخص اگر حالت احرام میں مر جاتا ہے تو قیامت کے دن اس کو اسی طرح حالت احرام میں لبیک کہتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے مرتا ہے، اس کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوگا۔ ایک شخص نماز پڑھتے ہوئے، سجدہ ریزی کرتے ہوئے، اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے مرتا ہے تو اس کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان زندگی بھر جن چیزوں کو، جن کاموں کو ترجیح دیتا ہے اسی حالت میں اس کی موت بھی واقع ہوتی ہے۔ یعنی ایک شخص جو ہے دنیا کے کاموں کو ترجیح دیتا ہے تو اس کی موت بھی ایسے ہی کاموں میں واقع ہو جاتی ہے، اور اگر وہ دین کے کاموں کو ترجیح دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو موت بھی ویسی عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ خبردار نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہمیں اس بات کا ہر وقت دھیان اور خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کہیں اللہ کی نافرمانی میں تو مصروف نہیں، اور اسی نافرمانی میں کہیں موت نہ آ جائے، کیونکہ موت کا اللہ نے ہمیں بتایا نہیں، بلکہ اس کے بارے میں یہ حکم دیا کہ وہ اچانک آئے گی۔ اور یہ بات بھی اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ عمل صالح کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جنت میں تو ہر ایک اللہ کی رحمت سے داخل ہوگا، لیکن چونکہ بندہ مومن جو ہے وہ اپنے رب کے حکم کی تابعداری کرتا ہے، اس لیے حکم اس کو یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام کی تابعداری کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ بے شک اپنے فضل سے ہی اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، کیونکہ اس بندے نے جب رب کی تابعداری کی ہے، اس کے احکامات کو مانا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کی تابعداری کو ہرگز ضائع نہیں جانے دیتا۔